ان مشرکوں کی جو بدبختی تھی وہی تھی کہ وہ معجزات مانگتے تھے، تو اللہ نے صاف کر دیا بھیا آپ بتا دو ان سے کہ یہ ہمارے بس میں معجزات کا دکھانا، یہ نشانی کا لے آنا میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ دے گا تو میں دکھا دوں گا، نہیں دے گا تو مجھے نہیں معلوم، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کی تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے جب ہم اس تکلیف کو اس سے ہٹا دیتے ہیں، اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ذرا سی دیر میں ہی وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ پریشانیوں کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پریشانی کا دور کرنا ہی ہمارے بس میں نہیں بلکہ اللہ ہی دور کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہوا، میں نے اس کی پریشانی دور کر دی، تو تھوڑی دیر میں وہ کیا کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسہ دیا تھا، وہ پیسہ لگا کے میں بڑے ہاسپٹل میں پہنچ، اگر ٹائم سے نہ پہنچا ہوتا تو میں ٹھیک نہ کر پاتا، پیسہ نہ ہوتا تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ٹھیک کیا۔ آپ کے پیسے آپ کے کام نہیں آتے، اگر پیسے انسان کے کام آتے پریشانیوں کو دور کرنے کے، پریشانیوں کے دور کرنے میں اگر پیسے کام آتے تو کوئی بھی انسان اپنے سگے کو، اپنے چہیتے کو اپنے سامنے مرنے نہ دیتا۔ کس کے پاس پیسے نہیں، انسان دے دیتا پیسے، لیکن پیسہ ہوتے ہوئے بھی تو لوگ مرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں، پیسہ ہے ان کے گھر والے نہیں مرتے، جن کے پاس پیسے ہیں ان کے گھر کے لوگ بھی مر جاتے ہیں ہاسپٹل میں ہوتے ہوئے سارے پیسے۔ انسان یہ کہتا ہے ڈاکٹر کے سامنے جا کر کہ ڈاکٹر صاحب جتنا بھی لگے گا میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کی جان بچنے۔ ڈاکٹر کیا جواب دیتا ہے؟ بھائی میرے بس میں جتنا ہے میں کر رہا ہوں، میرے بس میں جتنا ہے میں کر رہا ہوں۔ علاج ہی کر سکتا ہے نا، جان بچانا یا جان کا لے لینا یہ اللہ کے دست قدرت میں، وہ چاہے گا تو بچے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بچے گا۔ اللہ اسی طرح ہماری نشانیوں کے بارے میں تھوڑی دیر میں انسان کیا کرتا ہے، چال بازی شروع کر دیتا ہے۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے۔ تم جو جلد بازی کر رہے ہو، چال بازی کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کوئی چال بازی کر سکتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انسان اپنی چال چلتا ہے نا، اپنی تدبیریں اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تدبیروں سے بڑھ کر تدبیر اختیار کرتا ہے۔ تمہاری تدبیر کیا ہے؟ انسان کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کی تدبیر تو یہ ہے کہ انسان ٹھنڈی آئی تو ٹھنڈی کا سامان اس کو چاہیے، ٹھنڈی سے بچنے کا، گرمی آئی تو گرمی سے بچنے کا، اور بارش آئی تو بارش، بس اتنی سی تدبیر ہماری ہے نا۔ یہ ساری تدبیروں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے۔ ٹھنڈی کا آنا، ٹھنڈی کا جانا، بارش کا ہونا، بارش کا نہ ہونا، گرمی کا آنا، گرمی کا نہ پڑنا، یہ ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے۔ پھر تمہاری کون سی تدبیر، کون سی چال بازی تم کر رہے ہو؟ ہاسپٹل سے بھی نکل نہیں پائے ہو، ابھی گھر پہنچے ہو اور بتا رہے ہو کہ ہمارے پاس پیسہ تھا، یہ محنت تھی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس لیے بچ گئے۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ ابھی پہنچے نہیں، پھر سے دوبارہ پہنچا دے، پھر کیا کرو؟ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ، پھر اللہ آگے مثال دے رہا ہے کہ کیسے لوگ کرتے ہیں۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ یقیناً ہمارے فرشتے تمہارے ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ یہ پیچھے آیت کا ترجمہ، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گر گئے، تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بھی ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ انسان کے اوپر جب تک مار نہیں پڑتی انسان پر تب تک اس کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ جیسے ہی مار پڑتی ہے ساری چیزیں رکھی کی رکھی رہ جاتی ہیں۔ اللہ مثال دے رہا ہے کہ ہم ہی ہیں جو تمہیں خشکی میں بھی سفر کراتے ہیں اور سمندر میں بھی سفر کراتے ہیں۔
جب تم سفر، یہ سمندر کا بار بار جو تذکرہ ہوتا ہے، پہلے ہوائی جہاز، یہ والے ہوائی جہاز تو تھے نہیں جو فضا میں اڑ رہے ہیں، تو سمندری جہاز تھے، اس لیے بار بار، یا کشتیاں تھیں، انہیں کا تذکرہ بار بار قرآن کے اندر ہوتا ہے.